جی آج کلاس نمبر 2 ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے جانا ہے کہ اے آئی کیا چیز ہے۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آخر اے آئی کی ضرورت کیوں ہے اور یہ ہماری زندگی کو کس طرح آسان بناتا ہے۔ اچھا، چند مثالیں میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کہ اے آئی ہم کہاں کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اے آئی کو جو ہے کیسے ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو موبائل فون سے ہی مثال دیتا ہوں۔ جب ہم وائس سے لکھتے ہیں، یعنی اسپیکر آن کر کے لکھتے ہیں، اسپیچ ٹو ٹیکسٹ، یا گوگل کی بورڈ خود سپیلنگ درست کرتا ہے، اس طرح ایک کی بورڈ ہے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود بخود سپیلنگ درست ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک دوسری مثال بھی آپ لوگوں کو میں دے دیتا ہوں۔ یوٹیوب، ٹک ٹاک، جب آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہو اور فوراً اسی جیسی دوسری ویڈیو آ جاتی ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اے آئی کا کمال ہے، انہوں نے اس طرح کا اے آئی کی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ آپ کو وہ متعلقہ ویڈیو دکھاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی گانا سنتا ہے تو اس کو گانے والی ویڈیو دکھاتا ہے، کوئی نعت سنتا ہے تو اس کو نعت والی ویڈیو دکھاتا ہے۔ اس طرح کوئی اگر ٹیوٹوریل کسی چیز کی سیکھنے والی ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو مزید اس طرح کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے۔ اچھا، تیسری مثال بھی سمجھ لیں۔ گوگل ٹرانسلیٹر کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، آپ ایک زبان لکھتے ہو اور دوسری میں ترجمہ ہو جاتا ہے، یہ اے آئی ہی ہے۔ جی بالکل، جو زبان کا ترجمہ اب اردو کو آپ انگلش میں تبدیل کر رہے ہیں، اسپینش میں تبدیل کر لیں، کسی بھی زبان میں تبدیل کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے سارا اے آئی کا ہی کمال ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھی مثال، ایک آخری مثال بھی آپ لوگوں کو دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو بات کلیئر ہو جائے کہ اے آئی کا استعمال کا کتنا زیادہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو گوگل میپس ہوتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، اس میں جو آپ کو صحیح طرح راستہ پتہ چل جاتا ہے، ہم نے اس طرف جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جس طرح اوبر ہے، کریم ہے، جس طرح یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس سارے کی وجہ اے آئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے، تو آسان الفاظ میں یعنی اے آئی ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، بس ہمیں پتہ نہیں۔ کے بارے میں اور اے آئی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا ہے۔ اب ہم نے جو ایپس ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ فی الحال یہ والی ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ مزید جو ایپس ہوں گی ڈاؤن لوڈ کرنے کو متعلق میں مزید بتاؤں گا، یا جو بھی اے آئی ٹولز ہوں گے وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ بالکل فری ایپس ہیں، لیکن ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لمیٹیڈ جو ہے روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایک حد سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو پیسے دینے ہوں گے۔ ان کا سب سے جو ہے کام ملتا جلتا ہی ہے، لیکن ان میں جو سب سے بہتر ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے، جو مجھے لگتی ہے، کیونکہ میں نے اور سب سے زیادہ میں استعمال بھی یہی کرتا ہوں۔ اچھا، ایک اور بات بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ پرومپٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساری جگہوں پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، ادھر ادھر سنا ہوگا کہ پرومپٹ کا آسان لفظوں میں اگر پرومپٹ کو ہم کہیں گے تو سوال کو پرومپٹ کہتے ہیں۔ یعنی ہم اگر کسی بندے سے کوئی جس طرح سوال پوچھتے ہیں تو اے آئی سے ہم جو بات پوچھتے ہیں اس کو پرومپٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال کو پرومپٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو بھی چیز اس کو لکھ کے اسے پوچھیں گے یا بول کے پوچھیں گے تو اس کو پرومپٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اب چیٹ جی پی ٹی میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے اندر آپ تصویر بنا سکتے ہیں، لوگو بنا سکتے ہیں، پڑھائی کر سکتے ہیں، کسی چیز کا ترجمہ کروا سکتے ہیں۔ ہزاروں کام ایسے ہیں جو آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی سوال پوچھنا ہوگا وہ یہاں پہ لکھ لیں گے، کوئی تصویر اپلوڈ کرنی ہوگی تو یہاں سے کریں گے۔ جب ہم آگے کام کریں گے تو جو آپ نے پرانا کام کیا ہوگا اس کی ہسٹری آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی۔ اگر آپ ہسٹری نہیں رکھنا چاہتے تو یہ والا بٹن دبا دیں، لیکن بہتر یہ ہے اس کو نہ دبائیں، ہسٹری رہنے دیں، بعد میں بھی بعض اوقات کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے۔ اگر آپ چیٹ جی پی سے بات کر کے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں۔ اگر آپ کوئی تصویر بنانا چاہتے ہیں یہ ہے، اسی طرح مور والے آپشن ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں ایک آسان سا کام چیٹ جی پی ٹی سے کرواتا ہوں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے ایک مضمون لکھ دو۔ اچھا، یہاں پہ میں نے آپ کو کافی ساری چیزیں بتانی ہیں، تو آپ لوگوں نے بات کو غور سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی اس کو کلک کر رہا ہوں۔ اب میں نے اس کو جو سوال پوچھا ہے وہ بالکل ادھورا پوچھا ہے، کوئی ٹاپک نہیں بتایا۔ تو آپ لوگوں نے کبھی بھی ادھورا سوال نہیں پوچھنا۔ جتنا بہترین طریقے سے سوال پوچھیں گے اتنا بہترین طریقے سے جواب ملے گا۔ میں نے اتنا پوچھا کہ مجھے ایک مضمون لکھ دو۔ اب اس کو کیا پتا کون سا مضمون لکھنا ہے، کس چیز کے متعلق لکھنا ہے، کتنی لائنوں کا لکھنا ہے، کتنے لفظوں کا لکھنا ہے۔
تو آپ لوگوں نے ہر بات کلیئر بتانی. میں اس کو اب بتاتا ہوں کہ 14 اگست پر 5 لائن لکھ دو، اردو الگ اور انگلش الگ. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں کام کرے گا. اردو الگ لکھ دے گا اور 5 لائنیں اردو کی لکھ دے گا اور 5 انگلش. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے. یہ دن ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. اچھا، اگر آپ بچوں کو بڑا پڑھانا چاہتے ہیں، نیچے اس نے وہی چیزیں اردو میں لکھ. ٹھیک ہے، آگے پھر اس نے یہ بتا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے چھوٹے بچوں کے انداز میں لکھ دوں یا زیادہ پروفیشنل ایسے اسٹائل میں. تو آپ اگر پروفیشنل طریقے سے لکھوانا چاہتے ہیں تو نیچے بتا دیں اور آپ کو مزید لکھ جتنے مزید جو ہے آپ کو پروفیشنل طریقے سے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں بچوں کے انداز میں لکھ دو تو آپ کو بچوں کے انداز لکھ. تو اگر آپ پہلے ہی شروع میں جو سوال کیا تھا تو یہاں پہ ہی ساری باتیں واضح بتا دیتے تو ایک ہی سٹیپ میں یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایک اور ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، یہ والی کیپ نوٹس. ٹھیک ہے، جو چیز آپ لوگوں نے اب مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے یہ تحریر یہاں سے بعد میں استعمال کرنے کے لیے اپنے پاس قابو کر کے رکھنی ہے. اس کو آپ لوگ کیا کریں، یہاں سے اس کے اوپر انگلی دبا کے رکھیں، سلیکٹ کر لیں اور یہاں سے ان لائنوں کو یہاں سے ایسے کاپی کر لیں. کاپی کر کے وہ جو میں نے آپ لوگوں کو ایپ بتائی ہے کیپ نوٹس والی اس کو اوپن کریں اور اس کے اندر بہت سارے فنکشنز ہیں. اس کے متعلق کہیں گے تو علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا. جمع والا بٹن دبائیں، تحریر والا بٹن دبائیں اور یہاں پہ آپ لکھ دیں، پیسٹ کر دیں. یہاں پہ آپ کے پڑھ رہے ہیں اوپر ٹائٹل لکھ دیں کہ 14 اگست کی 5 لائن. ٹھیک ہے، یہ آپ کا موبائل بھی چینج کریں گے تو یہاں سے یہ آپ کا ڈیٹا غائب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جو بھی ٹائٹل دینا ہے 14 اگست لائنز. ٹھیک ہے، یہ ایپ اب یہ آپ نے اگر ڈھونڈنی ہو یہی لائنیں تو یہاں پہ سارے کر لیں 14 اگست 14. ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایپ بھی آپ لوگوں کے موبائل میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ آپ اس سے انگلش بھی سیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ نئی چیٹ شروع کرنی ہے تو یہ والا بٹن دبائیں گے تو نئی چیٹ شروع ہو جائے گی. اگر اسی چیٹ کا لنک کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو یہاں پہ شیئر والا آپشن بھی موجود ہے، یہاں پہ شیئر کر لیں. یہاں شیئر والا بٹن دبا کے اور یہاں پہ یہ لنک ہے اس کو یہاں پہ اس کے اوپر دبائیں اور اس لنک کو یہاں سے کاپی کر لیں. ٹھیک ہے، کاپی والا بٹن یہ والا ہے، اس کے اوپر انگلی دبائیں گے یہ لنک کاپی ہو جائے گا. جس کو بھیجنا ہے آپ اس کو پیسٹ کر دیں اور جب اس کے اوپر کلک کرے گا تو یہ ساری چیزیں اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے، اچھا اب مزید مثال کے طور پہ کوئی بندہ بیچارہ ہے اس کو انگلش نہیں آتی، وہ انگلش سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ انگلش بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن وہ سب سے پہلے اس کو اپنا بیک گراؤنڈ بتائے، پس منظر بتائے کہ اس کی تعلیم کتنی ہے، اس کو کتنی انگلش آتی ہے، نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. تو اس کو جیسے ہی وہ ساری چیزیں اس کو بتائے گا تو یہ اس کو انگلش سکھا دے گا. تو آپ مثال کے طور پر میں بالکل یا میں 2 جماعت پڑھا ہوں، 2 کلاس پڑھا ہوں، میری انگلش پڑھنا اور لکھنا کمزور ہے، مجھے ڈیلی سبق دو کہ میں اچھی انگلش بول پڑھ لکھ سکوں. میں نے اس کو اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا، ساری بات بتائی ہے اور جب یہ کلک کرتا ہوں تو اس نے اوپر سے لکھنا شروع کر دیا. اچھا یہاں پہ اس نے میرا نام لکھنا شروع کر دیا ہے سارا کچھ. تو اس نے اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی بات بھی سمجھ نہیں لگ رہی، یہ مشکل سبق ہے تو سب بولو کہ مجھے ہر چیز اردو میں لکھ دے، ہر چیز
اردو میں لکھ دو اور ABC سے سکھانا سٹارٹ کرو. ٹھیک ہے، تو جو بھی چیز لکھے گا بالکل اردو میں لکھے گا، کوئی بھی انگلش کا الفاظ استعمال نہیں کرے گا. ایپل سے 8 بنا چونٹی، B بال، بک کتاب، C کیٹ بلی، وہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا بالکل. اگر آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں مجھے پتہ ہے، اس سے اگلا سبق دو، تو مثال کے طور پہ جب آپ اگلے دن آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہیں سے سبق شروع کرنا ہے. جو بھی چیزیں آپ نے پیچھے سے چھوڑی تھی تو آپ نے اس کو آرام سے چیٹ GPT کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں ہسٹری میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اور جو آپ نے مضمون والا ہے یا جو بھی، وہیں سے آپ نے آگے اس کو بتانا شروع کر دیں، وہیں سے آپ کا سبق شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آسان چیزیں ہیں. یہ پہلا دوسری کلاس تھی، میں نے آپ کو بنیادی چیزیں سکھائی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایڈوانس لیول کی چیزیں کریں گے، گرافک ڈیزائننگ کے متعلق، ویڈیو ایڈیٹنگ کے متعلق. آپ بھی کوئی چیز ٹرائی کریں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، اور کمنٹ میں مجھے لازم بتائیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.